اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مدینے میں پہلے سے تھے، وہ انصار۔ کچھ مہاجر ہوئے اور کچھ، بولو تو صحیح، انصار۔ اس کے بعد بھی کچھ آئے، مسلمان ہوئے۔ مہاجرین صحابہ ہیں، مقام ان کا بھی اعلیٰ۔ انصار صحابہ ہیں تو مقام ان کا بھی اعلیٰ۔ مہاجرین اور انصار کے بعد جو آئے، نبوت کے چہرے پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، اور پھر نبی کی صحبت حاصل ہوئی، نبی کی مجلس میں بیٹھے، وہ مہاجر نہیں، وہ انصار نہیں، بعد میں آئے ہیں، تو تب بھی وہ صحابی ہیں، ان کا مقام بھی ویسے ہی اعلیٰ ہوگا جیسے باقی صحابہ کا مقام اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں حل فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والوں میں سے، پہلے اسلام لانے والوں میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سے، من المہاجرین، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، والانصار، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن وہ مدینے میں تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کا مقام بھی اعلیٰ، جو ہجرت کرنے والوں کی نصرت کرنے والے ہیں ان کا مقام بھی اعلیٰ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجر تو نہیں، انصار بھی نہیں بنے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، لیکن وہ ان کے پیچھے آئے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا، وہ بعد میں آئے، اسلام میں وہ بھی داخل ہوئے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا، نبی کے چہرے کا دیدار انہوں نے بھی کیا، نبوت کے چہرے سے نکلنے والی کرنوں کو اپنے دل میں انہوں نے جذب کیا۔ تو قرآن کہتا ہے مہاجرین بھی جنتی ہے، قرآن کہتا ہے انصار بھی جنتی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو بعد میں آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں، میں مہاجرین سے راضی، مہاجرین مجھ سے راضی، میں انصار سے راضی، انصار مجھ سے راضی، اور جو ان کے بعد آئے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت معاویہ یہ پیغمبر کے دنیا سے جانے سے 3 یا 4 سال پہلے مسلمان ہوئے، لہذا بعد میں آئے، اس لیے وہ حضرت معاویہ کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا 1450 سال پہلے کہ جو الذین اتبعوہم بإحسان، اور جو مہاجر بھی نہیں، انصار بھی نہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ جب قرآن ان سے راضی ہے، خدا راضی ہے، نبی راضی ہے، اور اگر آج 1450 سال کے بعد فقہ جعفریہ کا کوئی شخص حضرت معاویہ کی شخصیت پہ اعتراض کرے، حضرت معاویہ کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا، سنی علماء میں سے کوئی خطیب کھڑا ہو جائے، کوئی وائس کھڑا ہو جائے 1450 سال کے بعد، وہ ممبر و محراب سے حضرت معاویہ کی شخصیت پہ انگلی اٹھائے، تو میں کہتا ہوں اس کے انگلی اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اعتراض کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن نے اعلان کر دیا میں مہاجرین سے بھی، اللہ فرماتے ہیں میں مہاجرین سے بھی راضی، میں انصار سے بھی راضی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد آئے ہیں وہ حضرت معاویہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہوں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں؟ 1450 سال کے بعد کوئی اپنا ہو یا پرایا، مسلم ہو یا کافر، حضرت معاویہ پر اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو اس کے اعتراض کی کوئی ویلیو نہیں۔